مجھے تو بچپن سے شوق تھا نا ڈانس کا. میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اسٹیج پہ پرفارمس کروں. مجھے بڑی مار بھی پڑتی تھی گھر سے بھی، فیملی سے. میری فیملی اس کام کو اچھا نہیں سمجھتی تھی. میں گھر پہ اکیلی ہوتی تھی، روم کے دروازے بند کر کے ڈانس کرنا شروع ہو جاتی تھی دیکھ دیکھ کے. میں تقریباً 3 ماہ اسی تھیٹر کے باہر بیٹھ کے واپس چلی گئی ہوں. مجھے اندر ہی نہیں آنے دیا کسی نے. پہلا ڈرامہ میں نے 3000 روپے میں کیا تھا. جتنے بھی میرے ریلیٹیوز ہیں میں ان کو نہیں ملتی. مجھے 10 سال ہو گئے ہیں فیلڈ میں، تو 10 سال ہو گئے میں کسی کے گھر میں بھی نہیں گئی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل. ناظرین، آج میرے ساتھ تھیٹر انڈسٹری کا ایک ایسا خوبصورت نام موجود ہے جس نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ پہچان بنائی، شہرت حاصل کی. تھیٹر ڈراموں میں بہت ہی مختصر سی پرفارمنس دیتی ہیں یہ فنکارہ، لیکن جب وہ پرفارم کرتی ہیں گانے پر تو لوگ اپنی سیٹوں سے اٹھ کر ان کے ساتھ ناچنے پر، جھومنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جی ہاں، بالکل میری مراد ہے فلک عروج سے. ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا یہ فنی سفر کیسا رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فلک، کیسے انٹری ہوئی شوبز انڈسٹری میں، کیسے آنا ہوا؟ کیونکہ عموماً ٹرانسجینڈرز کی جو کمیونٹی ہوتی ہے وہ اس طرف نہیں آتے، بہت برا سمجھتے ہیں اس چیز کو، لیکن آپ آئے، پرفارم کیا اور ایک الگ سے پہچان بنا لی. پہلی بات تو یہ ہے سر، مجھے تو بچپن سے شوق تھا نا ڈانس کا. تو میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں اسٹیج پہ پرفارمس کروں. میرے اندر جنون تھا ڈانس کا. تو لیکن جب کوئی شادی کا فنکشن یا ایونٹس ہوتا تھا، لوگ مجھے ڈھونڈتے تھے کہ اس کو بلاؤ نا. تو مجھے بڑی مار بھی پڑتی تھی گھر سے بھی، فیملی سے. میری فیملی اس کام کو اچھا نہیں سمجھتی تھی. تو میرے دل میں یہ حسرت ہوتی تھی کہ میں اسٹیج پہ پرفارمس کروں اور اس طرح کا کام کروں جو ڈیفرنٹ ہو، ہٹ کے ہو. تو اللہ کا شکر ہے، میں بہت بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. میڈم نرگس کے ساتھ کام کیا ہے. مجھے بڑی خواہش تھی ان کے ساتھ کام کرنے کی. میڈم ندا، میڈم سائمہ، مطلب جتنے بھی بڑے نام ہیں ان کے ساتھ میں نے کام کیا اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا ہی پیار کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک میں یہ کام کر رہی ہوں. نرگس جی ہوں، ندا ہوں یا سائمہ جی ہوں، ان میں سے کون سی ایسی فنکار ہے جن کے ساتھ سب سے زیادہ پرفارم کر کے مزہ آتا ہے؟ مجھے تو زیادہ تو میں میڈم ندا کے ساتھ ہی میں نے کام کیا اور مجھے پیار بھی بہت زیادہ کرتی ہیں، تو مجھے مزہ بھی ان کے ساتھ ہی آتا ہے کام کرنے کا. کیسے خیال آیا بچپن میں؟ آپ نے کہا کہ مجھے شوق تھا تو میں نے کہا کہ اسی طرف جانا ہے، پھر کیسے راہ ہموار ہوئی کہ آپ کی تھیٹر میں انٹری؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ جب گھر پہ ڈرامہ یا سی ڈیز کا دور تھا، اس ٹائم سی ڈیز چلتی تھی ڈانس، تو میرے دل میں ڈانس نکلتا تھا کہ میں گھر پہ اکیلی ہوتی تھی، روم کے دروازے بند کر کے ڈانس کرنا شروع ہو جاتی تھی دیکھ دیکھ کے. اور یہ اللہ کا شکر ہے، مجھے گاڈ گفٹ ہے. میں نے کسی سے بھی نہیں کام سیکھا اور یہ مجھے میری ماں باپ کی دعائیں ہیں. فلک، پرائیویٹ ایونٹس میں بھی جا کے پہلے پرفارم کرتی تھیں آپ یا پھر ڈائریکٹلی اسٹیج پر آئیں؟ نہیں، میں ڈائریکٹلی اسٹیج پہ آئی ہوں. مطلب شادی کے جو ایونٹس وغیرہ محلے میں ہوتے تھے وہاں پہ کر لیتی تھی، جو میرے فرینڈز وغیرہ ہوتے تھے ان کے کر لیتے ہیں. اس کے بعد تھیٹر کے بعد میں ایونٹس بڑے اچھے لیول کے کرتی ہوں. کتنی مشکل پیش آئی جب آپ تھیٹر میں آ گئیں اور پھر بڑی بڑی سٹارز جیسے آپ نے بتائے نام، اور پھر کچھ نیو کمرز بھی، اور ان کے درمیان ایک الگ سے شخصیت اور الگ سے ایک پرفارمنس، اور پھر اس پرفارمنس پر لوگوں کی پذیرائی ملنا؟ بڑی مشکل پیش آئی مجھے. میں تقریباً 3 ماہ اسی تھیٹر کے باہر بیٹھ کے واپس چلی گئی ہوں. مجھے اندر ہی نہیں آنے دیا کسی نے. اسی ناز تھیٹر میں میرا پہلا ڈرامہ بھی ناز تھیٹر میں تھا اور سحر عباس صاحب ان کے ڈائریکٹر تھے. میں نے ان کا پہلا ڈرامہ یہاں پہ کیا تھا. تو 3 ماہ میں تھیٹر کے باہر ہی بیٹھی رہی، مجھے کسی نے اندر ہی نہیں آنے دیا. اس کے بعد پھر میری تھوڑی بہت پہچان ہوئی ان لوگوں کے ساتھ. پھر انہوں نے بولا ہے کہ ایک دن یہ ڈیلی بچے کو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، تو ایک دن دیکھ لیں ان کا کام. تو میں نے کام کیا. اللہ کا شکر ہے، مجھے جتنے بھی بڑے بگ سٹار تھے انہوں نے مجھے دعوتیں دی، مجھے انعام دیے، مجھے نظریں دی انہوں نے. پہلا معاوضہ کتنا ملا تھا ڈرامہ جب پہلا 3 ماہ کی کاوش کے بعد ملا؟ میں نے پہلا ڈرامہ 3000 روپے میں کیا تھا، صرف 3000 روپے میں. وہ ہفتے کا اسپیل تھا یا 16 نہیں، 16 دن کا اس ٹائم ہوتا تھا، 16 دن کا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں بڑے اچھے یعنی کہ کام کر رہی ہوں. مجھے بڑی اچھی پیمنٹ ملتی ہے اور اس کے علاوہ گھر بار، فیملی کو، سب کو سپورٹ کرتی ہوں میں اپنی. کتنے ہیں باقی آپ کے گھر کے افراد جن کو آپ سپورٹ کر رہی ہیں؟ گھر کے تو کافی افراد ہیں لیکن میں زیادہ بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو زیادہ سپورٹ کرتی ہوں اپنے. اور اس کے علاوہ میرے پاس
میری سسٹر کے 3 بچے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس ہی ہیں. سسٹر اور بہنوئی کی ڈیتھ ہو گئی ہیں، وہ بھی میرے پاس ہی ہیں. ان بچوں کو بھی سارا سپورٹ میں. رشتہ دار اعتراض نہیں کرتے کہ آپ جاتی ہیں پرفارم کرتی ہیں تو اچھا نہیں لگتا، ہماری بدنامی ہوتی ہے، آپ کیوں جا کے پرفارم کر رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ ایکچولی بات تو یہ ہے کہ میں جتنے بھی میرے ریلیٹیوز ہیں میں ان کو نہیں ملتی. مجھے 10 سال ہو گئے ہیں فیلڈ میں، تو 10 سال ہو گئے میں کسی کے گھر میں بھی نہیں گئی. تو اعتراض تو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب میں کبھی ان کو مل لوں گھر پہ، بڑی ان کو خوشی ہوتی ہے، پیار کرتے ہیں مجھ سے. تو منہ کے بعد مطلب منہ پر بات تو کر لیتے ہیں، اس کے بعد لوگ تو باتیں کرتے ہی ہیں. ایسے تو بڑے بڑے لوگوں کو بھی باتیں کر لیتے ہیں، تو میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہوں. ایک مخصوص کمیونٹی جس طرح کی ہے ٹرانسجینڈرز کی، ان پہ بڑی لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں. آپ نے تمام چیزیں، بہت سی کمیونٹی کے ایسے لوگ ہیں کہ جو اشاروں پر بھیک بھی مانگتے ہیں، وہ خواتین ہوں، مرد ہوں، ٹرانسجینڈرز ہوں، کوئی بھی ہو، آسان سا پیشہ سمجھ کے آمدن کا. بہت سے ہیں وہ دیگر کام کرتے ہیں. تو آپ نے ان تمام کاموں کو چھوڑ کر شوبز کا راستہ اختیار کیا، اس چیز کو کیسا دیکھتی ہیں اور ان لوگوں کے لیے کتنی ان موٹیویشن؟ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے ان کی نسبت، ہے نا. یہ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں تھیٹر کے لوگوں کو اور ان لوگوں کو بڑے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. یہاں پہ لوگ جو کام سٹیج پہ کرتے ہیں ان کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں. اور جیسے ہمارے یہ مہک ملک ہے، انہوں نے بڑا نام بنایا اپنا، اور اس کی وجہ سے مطلب جتنے بھی ہمارے شیمیلز ہیں سب کو عزت ملنے شروع ہو گئی ہے. انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، میں ان کی بڑی فین ہوں. اور کام کرنے سے انسان کی عزت بنتی ہے. انہوں نے کام کیا ہے، کام کر کے دکھایا، دنیا میں مشہور ہو گئی ہیں وہ. اللہ کا شکر ہے. ایجوکیشن کتنی ہے آپ کی؟ میں نے میٹرک کیا ہوا ہے. میٹرک پاس ہے، میٹرک فیل؟ میٹرک سے چھوڑ کے واپس آ گئی تھی شوبز میں. میٹرک کلیئر نہیں کیا تھا. میٹرک کلیئر نہیں کیا تھا. کیا کہنا چاہیں گے، کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ نے پرفارم کرنا ہو، کسی جونیئر آرٹسٹ نے یا سینئر نے یا کسی نے بھی کپڑے خراب کروا دیا، کٹوا دیے ہو، میک اپ گرا دیا ہو، یا اعتراض کیا ہو آپ نے ایسے کلر کے کپڑے کیوں پہنے، یہ تو ہمارے ہیں؟ کبھی کلیپ زیادہ ملی ہو تو آرٹسٹ ناراض ہو گئی ہو کہ یہ کیا بات ہوئی، اس کو زیادہ کلیپ ملی ہے، نکالو اس کو فلک کو ڈرامے سے، میں نے نہیں اس کے ساتھ پرفارم کرنا؟ کبھی ایسے واقعات ہوئے؟ ایسا کافی دفعہ ہوا ہے، لیکن اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. میں نے کبھی کسی کے بارے برا نہیں سوچا، نہ میں نے کبھی سوچا ہے، نہ میرے دل میں ہے کسی کے بارے میں. میں سب کے ساتھ پیار کرتی ہوں اور سبھی میرے ساتھ پیار کرتی ہیں. کبھی ایسا ہو جاتا ہے ڈریس ہمارے سیم ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے خود ہی فیل ہو جاتا ہے، میں خود ہی چینج کر لیتی ہوں. مجھے کبھی کسی نے کہا نہیں ہے، اگر کہا بھی ہے تو میں نے چینج کر لیا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ میرے پہلے انہوں نے پرفارمس کرنی ہوتی ہیں، پھر میں نے بعد میں کرنی ہوتی ہے، یا میں نے پہلے کرنی تھی انہوں نے بعد میں کرنی تھی. یہ بری بات ہے. آپ نے کہا کافی دفعہ ایسا ہوا ہے، کیا ہوتا ہے ایسا، مطلب کس طرح سے وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی ہم نے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا، اس کے کپڑے چینج کروا دیں، اس کا یہ نقصان کروا دیا جائے؟ ابھی کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے میرا ایک سانگ دیکھا تھا، بڑا اچھا کام والا میں نے گانا کیا تھا، وہ میں ہاڑے پاپا تھک گئی. تو اس گانے پہ ابھی تک یعنی کہ کافی لوگ یہ تسی ساڈے بھی پول کھول رہے جے کہ بہ کے اسی تہاڈے گانے ویکھ رہے آپ تو دیکھ ہی لیتے تھے. میں نے کبھی اکثر آپ کو دیکھا حال میں، آپ ویڈیو وغیرہ یا شارٹ وغیرہ لے رہے ہوتے نا. اے گل نال کلیئر کرو. ہاں شارٹ وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تھیٹر کے، تو اس لیے میں نے دیکھا آپ کو. کافی دفعہ مطلب ایسا ہوا ہے کہ میرا گانے پہ بڑا اچھا رسپانس ہوا ہے، تو کچھ لوگ اعتراض کر لیتے ہیں، لیکن میرا ان کے ساتھ ویسے ہی پیار ہے جیسے میں پہلے پیار کرتی ہوں ان کے ساتھ. میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے ان کے لیے. کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کو جو صرف تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، ماسوائے اس کے کہ وہ حوصلہ افزائی دوسروں کی کریں کہ وہ اچھا کام کریں؟ اچھی بات تو یہ ہے کوئی اچھا کام کرے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. میں نہیں ہوں، کوئی بھی ہو، اور ہماری آرٹسٹ سبھی اچھی ہیں، لیکن میں کسی کو برا نہیں کہوں گی. جتنی بھی کام کرتی ہیں سبھی اچھی ہیں. اللہ پاک ان کو اور ترقی دے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ سب کے ساتھ پیار کرنا چاہیے. ہم 2 گھنٹے کے لیے کام کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر کسی کی بد دعا کوئی دل سے کسی کو دے دوں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. اگر سب کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، میں یہی کہوں گی. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے کام میں بھی برکت ہوگی. 3,000 روپے سے آپ نے آغاز کیا اور آج تو پھر آپ لاکھوں میں کما رہی ہوں. آپ کیوں ایسی باتیں پوچھ رہے ہو؟ نہیں، عوام جاننا چاہتی ہے نا کہ 10 سال آپ نے زندگی کے اس فیلڈ کو دیے ہیں، تو کس سٹیج پہ ایک بندہ جاب سٹارٹ کرتا ہے، وہ 12ویں اسکیل سے کرتا ہے، 13ویں سے کرتا ہے، 14ویں سے کرتا ہے، تو وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ
कहता है जी ग्रेड 17 का अफसर हो गया या 18 का हो गया 19 का हो गया, तो थिएटर में कैसे तरक्की की मनाजिल होती? सर जी अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बड़ा अच्छा सिस्टम चल जाता है। मैं नहीं बताना चाह रही कि मेरी पेमेंट इतनी है। बहुत शुक्रिया फलक जी, आपने फलक अरूज की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफ़र के हवाले से भी बताया कि कितने कठिन रास्तों से गुजर कर उन्होंने यहाँ फील्ड में, शोबिस की फील्ड में, थिएटर इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया और किस तरह से उन्हें साथी अदाकाराओं की मुखालफत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।